حضرت ابوالفضل جوہری مصری علیہ رحمہ کے ایک شخص نے بڑی تعریف سنی اور وہ ان کی زیارت کی نیت سے مصر کو روانہ ہوا۔ جب حضرت کی مجلس میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت نے بڑا شاندار لباس پہن رکھا ہے اور بڑے امیر نظر آ رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس قدر دنیاوی شان و شوکت رکھنے والا خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر واپس چلا آیا تاکہ یہ اتنا دنیاوی لباس میں ملبوس ہو کر کے دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ جی رہا ہے، یہ کیسے خدا کا بندہ ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ بدگمانی اپنے دل میں کی اور یہ سوچ کر وہ واپس چلا آیا۔ واپسی میں ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو دوڑ رہی تھی اور بڑی پریشان تھی۔ اس نے وجہ دریافت کی تو اس عورت نے بولی کہ میری ایک ہی نوجوان لڑکی ہے، اس کی شادی کا دن قریب ہے اور آج اچانک اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے اور وہ سخت بیمار ہے۔ میں غریب عورت ہوں اور پریشان ہوں کہ جن کے قبضہ سے وہ کیسے نکلے۔ اس نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اس کا علاج میرے ذمہ میں رہنے دو اور چلو مجھے اپنی لڑکی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ عورت اسے گھر لے آئی۔ اس نے لڑکی کو دیکھا جو عجیب و غریب حرکات کر رہی تھی۔ اس نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کیا تو جن جو ہے بزبان فصیح بولا، سن لو میں ان 7 جناتوں میں سے ہوں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر ایمان لائے تھے، اور ہم ساتھوں آج حضرت ابوالفضل کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، وہی حضرت ابوالفضل جن کے متعلق تم نے اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر کے لوٹ آئے ہو۔ بد نصیب ہو تم جو لوٹ آئے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو حاضر ہوئے تھے، اس لڑکی نے ہم پر نجاست پھینکی، میرے ساتھی جو تھے وہ تو بچ گئے مگر وہ نجاست مجھ پر پڑی اور میں نماز سے دور رہ گیا، اسی غصے میں میں نے اس کو پکڑا ہے۔ اور تم نے بھی جو حضرت ابوالفضل کے متعلق بدگمانی کی ہے اس کا بھی مجھے رنج ہے، تم توبہ کرو اور حضرت کی خدمت میں پھر حاضری دو۔ اس شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور ابھی پھر واپس جاتا ہوں، مگر تم بھی اب اس لڑکی کو معاف کر دو۔ چنانچہ اس جن نے کہا لو میں جاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کہ جن جو ہے چلا گیا اور لڑکی اچھی ہو گئی۔ پھر یہ شخص بھی واپس ہوا اور حضرت ابوالفضل کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت ابوالفضل نے اسے آتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا جب تک جن نے نہیں کہا تم نے ہماری بزرگی تسلیم نہیں کی۔ تو کہنے کا مطلب اللہ والوں سے کبھی بدگمانی نہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے دل میں بہرحال اللہ کی یاد ہوتی ہے اور دنیا سے ان کا تعلق محض ظاہری اور کئی حکمتوں کے بنا پر ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی مقبولیت جنوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ نفوس قدسیہ جن و انس کے مرجع ہیں وہ مطبوع ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر دلوں کے ارادے اور خیالات بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے دربار پر حاضری دیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔